السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ہر ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 سے کلاس رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس کی نصیحتوں کو سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں۔ آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، وَإِذْ، اور جب، یمکروا، چالے چل رہے تھے، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اسلام کے خلاف چالے چل رہے تھے، اس کا ذکر ہے یہاں۔ وَإِذْ، اور جب، یمکروا، چالے چل رہے تھے، بکا، ساتھ آپ کے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ قید کر لے آپ کو، لیثبتوک، تاکہ وہ قید کر لے آپ کو۔ تو چال اتنی خطرناک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ ارادہ کر کے دارالندوہ میں بیٹھے تھے کہ ہم نبی مکرم کو کس طریقے سے مکہ سے نکال دیں یا قتل کر دیں۔ تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا تاکہ آپ کو وہ قید کر لیں، او یا یقتلوک، وہ قتل کر دیں آپ کو، او یا یخرجوک، وہ نکال دیں آپ کو۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ چالے چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر کر رہا تھا اللہ، واللہ، اور اللہ، خیر، بہتر ہے، ماکرین، سب تدبیر کرنے والوں سے اللہ رب العزت بہتر تدبیر کرنے والا ہے، خیر الماکرین۔ آئے تفسیر کی طرف۔ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں لوگوں کو توحید، آخرت اور رسالت کی طرف بلاتے رہے۔ مشرکین مکہ نے ہر قسم کے ظلم کیے، اور ایسے ظلم جو زمین و آسمان نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ ہر قسم کے ظلم کیے گئے۔ دشمنی صرف ایک بات کی تھی کہ آپ یہ کہتے ہیں ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، یہ لات، عزا، منات اور خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے ہیں ہمارے بزرگوں کے اور انبیاء کے، یہ حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں کر سکتے، یہ فریاد پوری نہیں کر سکتے، یہ مصیبت دور نہیں کر سکتے، ضرورت کو پوری نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر دشمنی، اور پھر انہوں نے آخرت کا بھی انکار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کیا۔ بے انتہا ظلم، جب ظلم بڑھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا کہ اب آپ مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام یثرب کی طرف، مدینہ کی طرف اور بھی دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ آخر کار 13 سال مکمل ہونے کو آئے تو اکثر و بیشتر صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا چکے تھے، کچھ کم ہی صحابہ مکہ کے اندر رہ گئے تھے۔ مشرکین مکہ کو یہ بہت اچھا موقع نظر آیا، قریش کو یہ بہت اچھا موقع نظر آیا کہ ان کے سارے ساتھی جا چکے ہیں مکہ چھوڑ کر کے، تو اب ہم کیوں نہ کوئی ایسی پلاننگ کریں کہ جس سے اسلام کے اس چراغ کو ہی ختم کر دیں۔ تو یہ لوگ مکہ کے اور ارد گرد کے سرداروں کو لے کر کے دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ یہاں اس سازش کا ذکر کیا جا رہا ہے جو قریش نے، مشرکین مکہ نے مل کر کی تھی۔ دارالندوہ ان کا کلب تھا، یہاں پہ یہ اکثر و بیشتر بیٹھا کرتے تھے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پارلیمنٹ تھا اس دور کا، وہاں پہ بیٹھ کر کے یہ بڑے بڑے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس دن اس ناپاک ارادے کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے اور سرداروں کو لے لیا۔ اس بات کی خبر ابلیس کو بھی تھی
ابلیس انسان کی شکل میں وہاں پہ پہنچا، خوشنما بوڑھے کی شکل میں پہنچا. لوگوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ابلیس کہتا ہے میں نجران کا رہنے والا ایک شیخ ہوں. اپنے آپ کو اس نے بتایا کہ میں نجران کا رہنے والا شیخ ہوں، اور مجھے پتا چلا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، تو میں بھی اس کی شرکت کا صرف حاصل کر سکوں. بہت اہم مشورہ ہو رہا ہے، تو میں بھی اس میں شامل ہو کر کے اور ثواب کا حقدار بنوں. استغفر اللہ. یہ تھی ابلیس کے کلمات. اب جب یہ میٹنگ بیٹھ گئی، آپس میں ان کے مشورہ ہونے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کس طریقے سے قتل کیا جائے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، ان میں سے ایک نے کہا کہ انہیں ہتھکڑی میں جکڑ دیا جائے اور انہیں قید کر دیں، ان کی موت تک اسی میں قید کر کے رکھیں. یہ سن کر اللہ کا یہ دشمن جو شیخ بنا ہوا ہے ابلیس، وہ کہنے لگا واللہ تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں، اللہ کی قسم تمہاری یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی قسم اس کا رب اسے قید سے نکال کر اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچا دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے ساتھی تم پر حملہ ہو جائے اور اسے آزاد کر کے لے جانے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے. قریش نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک کہتے ہیں، شیخ ٹھیک کہتے ہیں. تیسری وہ یہ بات کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی خدشہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے علاقے سے نکال دیں گی. یہ اکثر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ تمہارے علاقے سے تم کو نکال دیں گے، اس لیے ان کو نکال دو. تو قریش نے کہا کہ ہاں یہ شیخ ٹھیک کہتے ہیں، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی اور رائے پیش کی جائے. اب یہ رائے کینسل ہو گئی. دوسری رائے پیش کرتا ہے دوسرا بدتمیز. تو پھر ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اسے اپنے پاس سے نکال دو، اس طرح تم آرام میں رہو گے، اور جب وہ نکل جائے گا تو تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا، اور وہ یہاں سے چلے جائیں گے اور تم آرام سے زندگی بسر کرنا. اس پر پھر چیخ اٹھا جو انسان کی شکل میں، شیخ کی شکل میں آیا تھا، اور کہتا اللہ کی قسم تمہاری یہ رائے بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا تم نے اس کی شیرینی گفتگو کو نہیں سنا؟ یعنی میٹھی انداز میں بات کرنے کو نہیں دیکھا؟ ان کے خوبی کلام کو نہیں دیکھا کہ ان کے کلام میں کتنی خوبی ہے؟ دیکھیں ابلیس کہہ رہا ہے. اور اس کی بات کی دلوں پر اثر انداز ہونے کی کیفیت کو تم نہیں جانتے کہ محمد جب بات کرتے ہیں تو ان کی بات کس طریقے سے دلوں میں اثر کرتی ہے، کیسے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اگر تم نے انہیں زندہ چھوڑ دیا اور وہ کسی بھی قبیلے میں جائیں گے تو وہ قبیلے کو اپنے سے متاثر کر لیں گے، اور پھر یہ سب مل کر کے تمہارے اوپر حملہ ور ہو جائیں گے اور تمہارے سرداروں کو مار ڈالیں گے. ابلیس نے پھر سے یہاں پر اس بات کی. تو قریش کہتے ہیں کہ ہاں شیخ نے ٹھیک کہا، کوئی اور رائے پیش کی جائے. تو چنانچہ ابو جہل ملعون اللہ رب العزت کی لعنت ہو اس پر، ابو جہل مشورہ دیتا ہے کہ میرا ایک مشورہ ہے جو مشورہ ابھی تک کسی نے نہیں دیا، اور اس سے بہتر مشورہ کوئی نہیں ہو سکتا. لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہے تمہارا مشورہ؟ ابو جہل کہتا ہے کیونکہ وہاں پہ قبیلائی نظام تھا، اگر قبیلے کے ایک شخص کو مارا گیا تو پورا قبیلہ مل کر کے اس کے اوپر اٹیک کرتا تھا، اور پھر یہ جنگ سالوں چلتی تھی، پیڑھی در پیڑھی چلتی تھی. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابو جہل کہتا ہے کہ کوئی ایک ان کے اوپر وار نہ کرے، کیونکہ یہ رائے بھی کینسل کر دی گئی ہے کہ قید کر لیا جائے بیڑیوں میں جکڑ کر کے، زنجیر میں جکڑ کر کے، اور یہ رائے بھی رد کر دی گئی ہے، رائے بھی رد کر دی گئی ہے کہ ان کو شہر سے نکال دیا جائے. تو بس ایک ہی رائے ہے کہ ان کا قتل، اور اگر کسی ایک آدمی نے کیا تو بنو ہاشم اس کے اوپر اٹیک کرے گا، ہاشم قبیلہ ان کے اوپر اٹیک کرے گا. تو میری یہ رائے ہے کہ ہر قبیلے کے نوجوانوں کو لیا جائے اور وہ نوجوان مل کر کے اکٹھا اٹیک کریں، اپنی تلواروں سے وار کریں، اور ایسا وار کریں کہ کسی ایک نے وار کیا. اللہ اکبر. یہ مشورہ ان کا، اور اس بات کو سن کر کے، یہ مشورے کو سن کر کے کہ سب قبیلے کے لوگ ایک ساتھ وار کریں تو بنو ہاشم پھر کسی سے بدلہ نہیں لے پائے گا، کس کس قبیلے سے بدلہ لے گا، اور آخر کار یہ طے ہوگا کہ دیت لے کر کے چھوڑ دو. تو بنو ہاشم کو ہم سب مل کر کے دیت دے دیں گے اور اس پریشانی سے ہم لوگ نجات پا لیں گے. یہ مشورہ ابو جہل نے رکھا. تو یہ سن کر شیخ نے کہا، یعنی ابلیس نے کہا، یہ سن کر کے ابلیس نے کہا، دیکھیں ابلیس بھی ابو جہل کے اس مشورے پہ خوش ہوتا ہے، کہتا ہے واللہ اللہ کی قسم یہ رائے بہت ہی مناسب ہے. یعنی ابلیس سے بھی بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے یہاں پہ ابو جہل. تو ابلیس کہتا ہے کہ واللہ یہ تو اللہ کی قسم بہت ہی مناسب مشورہ ہے. اس نوجوان نے جو بات خوب رکھی ہے، خوب بات پیش کی ہے، میرے نزدیک بھی
اس کے سوا کوئی اور رائے قابل قبول نہیں، یہ سب سے اچھی رائے۔ یہاں پر ان کی یہ پلاننگ ہو گئی، اور ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782۔ قریش کی اس مشورے کے بعد جبرائیل علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے فرمایا کہ ان مشرکوں کے سازشوں سے آپ کو مطلع کر دیا، خبردار کر دیا کہ وہ لوگ آپ کے پیچھے یہ سازشیں کر رہے ہیں، اور آج رات آپ اپنے اس بستر پر آرام نہ کریں۔ جبرائیل السلام نے نبی مکرم کو بتایا کہ آج رات آپ اس بستر میں آرام نہ کریں، اور جس پر آپ روزانہ آرام کیا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ یہاں پر اس بات کو بھی غور کریں کہ 13 سال تک مصیبت اور پریشانیوں کو برداشت کرتے رہے، کب تک کے انتظار میں؟ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے۔ اب اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں۔ جب یہ بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ اتنی خطرناک سازش میرے لیے کی گئی کہ اب آج رات میں یہ چاروں طرف سے گھیر کر کے اور قتل کرنے کی سازش ہے، سخت دھوپ کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے رضی اللہ عنہ۔ دوپہر میں عرب کا رواج نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے، سخت دھوپ ہونے کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر نے اتنے دھوپ میں آتے ہوئے دیکھا تو پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، الگ بلایا، کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے ہی گھرانے کے لوگ ہیں، اب یہاں سے حکمت کو آپ نوٹ کرتے چلیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی۔ آپ نے کہا کہ یہ تو آپ ہی کے گھرانے کے لوگ ہیں، عائشہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، آپ ادھر آئے، اور حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ ایسی ایسی خبر آئی ہے، اور دارالندوہ میں ہمارے خلاف یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور مجھے آج رات میں ہجرت کرنا ہے۔ نبی مکرم نے جیسی حضرت ابوبکر کو کہا کہ آپ بھی ساتھ میں ہوں گے، تو ابوبکر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا؟ بتائیے کیسی خوشی ہے کہ چاروں طرف دشمن تلوار لے کر کے کھڑے ہیں، اور ان کے بیچ میں سے نکل کر کے جانا ہے، اور ابوبکر کہہ رہے ہیں، ابوبکر کو خوشی ہو رہی ہے، موت کے اوپر خوشی ہو رہی۔ وہ تو جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کر لے گا، لیکن ابوبکر کی حفاظت کی ذمہ داری تو نہیں تھی۔ یہ ایسے جان نچھاور کرنے والے صحابہ تھے۔ اور پھر وہاں پہ مشورہ ہوا کہ اس اونٹ کو لے کر کے آپ فلاں جگہ ہم سے ملیں گے رات کے آخر حصے میں، اور عبداللہ بن اریقط لیسی، نام نوٹ کریں، عبداللہ بن اریقط لیسی کو بلایا گیا، جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن یہ راستے کے بہت اچھے ماہر تھے، راستہ جاننے والے تھے، اس لیے ان کو بلایا گیا، اور ان اجرت پر ان سے معاہدہ ہوا، ان سے وعدہ ہوا کہ آپ یہ راز کی بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اور یہ طے ہونے کے بعد ان سے کہا گیا، تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ غیر مسلم سے بھی سبھی غیر مسلم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ جانتے تھے کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کریں گے، یہ راز کو فاش نہیں کریں گے، اور ان سے یہ بتایا گیا کہ 3 راتوں کے بعد جبل سور کے پاس آپ ہم کو ملیں گے، اور پھر ہم آپ کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر کے جائیں گے، فوراً نہیں نکلیں گے، یہاں سے نکل کر کے ہم سور میں رکیں گے، سور کی کسی غفا میں، کسی غار میں، اور 3 رات جب وہاں ہو جائے گی، اس کے بعد آپ سور کے پاس آنا، اور پھر ہمیں راستہ بتانا کہ کس طرف سے جانا ہے۔ یہ پلاننگ ہوئی، مشورہ ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر کے اپنے گھر واپس آ گئے۔ آپ گھر آئے اور معمول کی طرح آپ اپنے کام کرنے لگے، کسی کو کوئی کانو کان خبر نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ آپ بے خبر ہیں، اور آج رات کی پلاننگ وہ بھی کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ رات آئی، اور سارے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا کہ علی، آپ ہمارے اس بستر میں اور اس لحاف میں سو جائیں، اور آپ محفوظ رہیں گے، اور بعد میں آپ ہمارے پاس آ جائیں، اور ہم رات کو یہاں سے نکلنے والے ہیں۔ جب رات میں نکل گئے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس رات مجھے بہت اچھی نیند آئی، پہلے نہیں آتی تھی۔ بتائیں، چاروں طرف سے تلواروں سے گھیرے ہوئے ہیں، اور علی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت اچھی نیند آئی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور بعد میں تمہیں ہمارے پاس آنا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرا نقصان کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ایمان والے ساتھی تھے۔ رات کا جب وہ خاص حصہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے،
اور چاروں طرف جب دشمنوں کو دیکھا کہ ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے مدد مانگی اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی رکاوٹ ہے، یعنی پردہ لگا دیا ہے، انہیں اوپر سے ڈھانک دیا ہے، لہٰذا وہ دیکھتے نہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور ان کی بصارت کو چھین لیا، وہ دیکھتے نہیں. اس آیت کو نبی مکرم نے پڑھا اور ایک مٹھی بالو لیا، مٹی لیا اور ان کے سروں پہ ڈالتے ہوئے نکل رہے ہیں. مٹی ڈالتے ہوئے نکلے اور مشورے کے مطابق اس مقام پر پہنچ گئے. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے اور ابوبکر صدیق کے کھڑکی سے حضرت ابوبکر صدیق باہر نکلے. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا سخت ماحول ہوگا کہ سامنے کے دروازے سے حضرت ابوبکر صدیق نہیں نکل رہے، پیچھے کے راستے سے کھڑکی سے آپ باہر نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہو کر کے اور غار ثور کی طرف چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کبھی داہنے ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ آپ کہا یا رسول اللہ جب مجھے خدشہ ہوتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے آ جائے گا تو میں دائیں ہو جاتا ہوں تاکہ وہ وار کرے مجھے لگ جائے. جب مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آئے گا میں پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی ڈر ہوتا ہے آگے سے آ جاتا ہوں. جیسے تیسے کر کے غار ثور میں پہنچے اور غار ثور میں غار یعنی گفا، ثور پہاڑی کا نام ہے. تو اس گفا کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ رک جائیے، پہلے میں اندر جاتا ہوں. اس نیت سے اندر گئے کہ کوئی بھی زہریلی چیز، کوئی بھی جانور اگر ہوگا تو مجھے نقصان پہنچائے گا. ایسی جان خود نشاور کر رہے ہیں. اندر جا کر کے صفائی کی اور اپنے تہبند کو پھاڑ کر کے، تہبند کے حصے کو پھاڑ کر کے اور جتنے سوراخ تھے اس کو بھر دیا. 1 یا 2 سوراخ بچ گئے. آپ نے اپنے قدم کو، اپنے پیر کو اس میں پھنسا دیا، لگا دیا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلائے اور اپنے گود میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلا دیا. لمبا سفر تھا، رسول مکرم تھکے ہوئے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی. اسی سوراخ سے کسی زہریلی چیز نے ڈس دیا جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ برداشت کر رہے ہیں. آخر کار آنکھوں سے گرم آنسو گرا جس سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. اے ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کی قربان، مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ دیا ہے. نبی مکرم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور آپ کا وہ زہر ختم ہو گیا. ادھر صبح ہوتے ہی یا صبح ہونے کو ہے اور لوگوں نے جھانک کر کے دیکھا اور آنے والے نے بتایا کیوں یہاں کھڑے ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ آج مشورے کی تعمیل کرنا ہے اور محمد رسول اللہ کو قتل کرنا نہ. اس نے کہا کہ وہ تو تمہارے سروں پہ مٹی ڈال کر کے نکل چکے. اپنے سروں کو دیکھا کہ یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے. اندر جھانک کر کے دیکھا تو پھر بڑے خوش ہو گئے کہ نہیں ابھی تو وہ بستر میں سوئے ہوئے ہیں. آخر جب کافی وقت ہوا تو دروازے کو زور سے بجانا اور دھکا دینا شروع کیا. حضرت علی نکلے. علی کو دیکھ کر کے ان کا غصہ جو تھا وہ بہت زیادہ جلال میں آ گئے. کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت علی کو گھینچنا اور گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور اسی حالت میں خانہ کعبہ لے کے گئے. بتاؤ کہاں ہے محمد؟ حضرت علی نے کہا کہ اس وقت وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا. نہ جھوٹ کہا نہ سچ کہا کہ اس وقت وہ کہاں ہے میں نہیں جانتا. مارنے اور پیٹنے سے انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا. اب یہ بڑھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی طرف اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی. تو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی کی طرف گئے اور ابو جہل نے سختی کے ساتھ پوچھنا شروع کیا کہ کہاں ہے ابو بکر، کہاں ہے محمد؟ انہوں نے نہیں بتایا تو ایسا زور سے تماچا مارا کہ آپ کا کان کٹ کر کے اور بالی زمین پہ گر گئی. اب آپ کو پتا چلا کہ وہاں پہ مشورہ چھپ کر کے کیا گیا تھا. اگر گھرانے میں عورتوں کے سامنے کیا جاتا تو ان کو مارنے پیٹنے کی دھمکی دے کر کے، بے عزت کرنے کی دھمکی دے کر کے، قسمیں دے کر کے پوچھ سکتے تھے. نبی مکرم جانتے تھے کہ میرے جانے کے بعد ان کے اوپر بہت سخت ظلم کیا جائے گا مکہ والوں کی طرف. بہرحال اب یہ وہاں سے لوٹ کر کے جب پتہ نہیں چلا تو پھر مشورہ کرتے ہیں اور 100 سرخ اونٹ انعام میں رکھتے ہیں کہ جو محمد کو لے کر کے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو لے کر کے آئے گا صدیق تو انہیں 100 اونٹ سرخ اونٹ دیے جائیں گے. سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اس بات کو سننا تھا کہ مکہ اور آس پاس کے لوگ اس دولت کی لالچ میں الگ الگ گروپ بنا کر کے اور چاروں طرف پھیل گئے. کوئی مدینہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی یمن کی طرف جا رہا ہے، کوئی بازاروں کی طرف جا رہا ہے، کوئی ریگستان کی طرف جا رہا ہے.
چاروں طرف یہ لوگ پھیل گئے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہیں. آخر کار ایک ٹکڑی ان دشمنوں کی غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ دیکھا کہ یہ اس دہانے تک آ گئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پیر کی طرف بھی دیکھ لیا تو وہ ہمیں پا لیں گے. یعنی پہاڑی کے اوپر وہ چڑھ چکے تھے اور اس گفا کے بھی سامنے آ گئے تھے. ایسے سخت ماحول میں بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن انداز میں حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر ایسے دو آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کرو یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 3653. آخر کار وہ نہیں دیکھ پائے اور نکل گئے. 3 راتیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ گزاری اور جس انداز میں پہلے سے مشورہ ہو چکا تھا تو رات کے آخری حصے میں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ وہاں پہ پہنچتے تھے. سفر میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے ہیں. اب سفر کے ایک اور ساتھی جن سے پہلے سے معاہدہ ہو گیا تھا, بات ہو گئی تھی, عبداللہ بن اوریقط لیسی, یہ ابھی نہیں ملے ہیں لیکن پلان میں یہ ہیں. اور اب یہ تیسرے جو آ رہے ہیں عبداللہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے, رات میں مکہ والوں کے ساتھ سوتے اور راتوں رات اٹھ کر کے جب دیکھتے مکہ والے کی اب سب سو گئے ہیں تو راتوں رات اٹھ کر کے اور چپکے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق کے پاس غار ثور میں پہنچتے. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ کیا آپ کے خلاف پلاننگ چل رہی ہے. یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بلاتے اس لیے تھے تاکہ نیوز ملے کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ہمیں دنیا کے اوپر نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا سازشیں ہو رہی ہیں. اور نیوز والا بھی ایسے مضبوط ہیں کہ حضرت ابوبکر کے بیٹے ہیں, مومن ہیں, صحابی رسول ہیں, وہ آ کر کے رات میں خبر دیتے کہ آپ کے خلاف یہ سازشیں چل رہی ہیں, اس طریقے سے انعامات رکھے گئے, فلا فلا ٹکڑی جو ہے فلا فلا علاقوں میں گئی ہوئی ہے. اور رات میں کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارتے اور رات میں ہی اٹھ کر کے مکہ واپس آتے اپنے گھر اور پھر مکہ والوں کے ساتھ صبح کرتے تو کسی کو شک نہیں ہوتا. اب جب یہ راستے سے گئے ہیں تو راستے میں نشان بھی پڑ گیا ہے, ان کے پیروں کے نشان بھی ہیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ, یہ نام بھی نوٹ کریں کیونکہ یہ بہت مبارک سفر ہے جس نے دنیا کے رخ کو بدل دیا, دنیا کے اندر امن و امان کو پیدا کیا. یہ تاریخ کا سب سے سنہرا منظر ہے یہ ہجرت, اور وہ بہت قیمتی لوگ تھے جو اس سفر میں رسول مکرم کو ملے. عامر بن فہیرہ بکریوں کو لے کر کے وہاں پہ رات میں پہنچتے اور بکریوں کا دودھ دھو کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے. ابوبکر صدیق اور رسول مکرم اس دودھ کو نوش فرماتے پیتے اور اس طریقے سے 3 راتیں گزری. اب صبح ہونے کے پہلے وہ بکریوں کو لے کر کے اسی راستے سے آتے جس راستے سے عبداللہ آئے تھے اور ان کے قدموں کو نشان کو بکریاں مٹا دیتی. بکریاں جب چلتی وہاں سے تو ان کے قدموں کے نشان مٹ جاتے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو کہ رسول مکرم فلاں جگہ میں رکے ہوئے. غار ثور میں 3 راتیں گزرنے کے بعد اب ثور کے پاس وہ راستہ بتانے والے پہنچے, عبداللہ بن اوریقط لیسی وہاں پہنچے اور ان کے ہمراہ اب نکلنا شروع کیے. آگے کا سفر شروع ہوا. تو سفر جانا ہے مدینہ, لیکن جا کس طرف رہے ہیں؟ جا رہے ہیں یمن کی طرف, الٹے راستے پر. یہ بھی ایک سنت کہ ان کو یہی اندازہ ہوگا کہ یہ بھی مدینہ کی طرف جائیں گے کیونکہ ان کے ساتھی مدینہ ہے, لیکن نبی مکرم ان کو لے کر کے یمن کی طرف نکل رہے ہیں دوسرے راستے سے, اور اپنے ساتھی کو کہا کہ اس راستے سے ہم کو دوسرے راستے سے مدینہ لے کر کے جانا ہے اور ایسے راستے سے لے کر کے جانا ہے جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہ ہو. اور وہ راستے کے ماہر تھے تو وہ دوسرے راستے سے لے کر کے نکلتے ہیں. لیکن سراقہ یہ ایک بہت ہی چالاک شخص تھے. یہ جانتے تھے کہ یہ فوراً مکہ سے نہیں نکلیں گے, مکہ کے ہی آس پاس کہیں یہ کسی گھاٹی میں کسی گفا میں رکے ہوں گے, کسی غار میں رکے ہوں گے اور یہ کچھ دن بعد یہاں سے نکلیں گے. تو وہ بھی کسی درے میں انتظار میں تھی اور آخر کار سراقہ نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو تیز چلائیے. ایک اونٹ پہ دونوں سوار ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سراقہ کا گھوڑا اچانک سلپ ہوا, پھسلا اس کے پیر, تو سراقہ سمجھ گیا کہ کچھ بات ضرور ہے, ان کی مدد کہیں غیبی مدد تو نہیں ہو رہی. تو سراقہ نے فال نکالا, مشرکین کا جیسا عمل تھا کہ وہ یہ کام کریں یا نہ کریں
اس کے لیے فال نکالتے تھے، تیر چلاتے تھے، اور تیر اگر پہلے سے یہ طے کر لیتے تھے کہ دائیں طرف گرے گا تو ہم یہ کام کریں گے، بائیں طرف گرے گا تو کام نہیں کریں گے، تو اس کی مرضی کے خلاف تیر گرا، یعنی اس کو یہ سائن دیا گیا اس کے حساب سے، حالانکہ یہ فال جو ہے یہ شرک میں داخل ہے، لیکن اسے 100 اونٹ یا 200 اونٹ نظر آ رہے تھے کہ اگر یہ دونوں مل جاتے ہیں تو 200 سرخ اونٹ دیے جائیں گے، تو اس نے اپنے اس فال کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر سے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ جب قریب پہنچنے لگا تو تیز رفتار سے اس کا گھوڑے کے جو سامنے کے قدم تھے وہ زمین میں دھس گئے اور ایک غبار سا اڑا۔ حضرت ابوبکر جلدی جلدی نبی مکرم کو لے کر کے نکل رہے، اس نے گر گیا، دوسری بار گرا سراقہ، اور اس نے تیزی کے ساتھ اس گھوڑے کو نکالا اور پھر بڑھنے لگا، پھر تیر چلائی، پھر فال نکالا، لیکن فال پھر مختلف سمت میں گیا، اس کے ارادے کے خلاف گیا۔ اب وہ یہ سمجھ گیا کہ نہیں، ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ سراقہ پیچھے سے جا کر کے اور آواز دیتا ہے کہ میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ روک جائیے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ کہہ تو رہا ہے امان دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے امان نہ دی تو؟ رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، وہ اپنی زبان سے نہیں پھرے گا۔ عرب جو تھے وہ زبان کے پکے ہوا کرتے تھے، جھوٹے نہیں تھے، دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ امان دے دیا مطلب امان دے دیا، یعنی اب میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ سراقہ قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اس علاقے کا میں بہت ماہر ہوں اور کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ میرے گھوڑے اس طریقے سے جواب دے جائے، ضرور آپ کے ساتھ مدد ہے اور آپ واپس آئیں گے مکہ میں اور فتح کریں گے، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، اور میں آپ کو امان تو دے رہا ہوں، لیکن میرے لیے بھی آپ امان لکھ دیں کہ جب مکہ فتح ہو تو آپ مجھے اور میرے قبیلے کو کچھ نہیں کریں گے۔ دوسری روایت میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سراقہ، میں تو تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ کیوں ایسا کہا؟ کہ اے سراقہ، تو مجھے لے کر کے جانا چاہتا ہے، تجھے تو صرف 200 سرخ اونٹ دیے جائیں گے نا، اور اگر تو مانتا ہے تو میں تو تیرے ہاتھوں میں کیسر و کسرا کی بادشاہت دیکھتا ہوں۔ اس وقت تو ایسے سنگین ماحول میں، ایسے خطرناک دور میں بھی رسول مکرم دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت کا انداز بھی اتنا پیارا ہے۔ بہرحال سراقہ نے ایک چمڑے پر امان لکھوایا اور اپنے پاس رکھ لیے، اور سراقہ واپس آ گئے۔ آگے چلے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ ملا جس میں 80 گھرانے جو پہلے سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان چکے تھے کہ ایسی دعوت چل رہی ہے، آخری نبی کا اعلان ہو چکا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سخت حالات میں جب چاروں طرف سے لوگ دشمن کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے دعوت کا کام کیا، اسے دعوت دیا اس قبیلے کو، اور 80 گھرانے نے اسلام قبول کیا، اور عشاء کی نماز رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھائی۔ سفر جاری ہے، اور آگے چل کر کے وہ خوش نصیب خاتون کا گھر ملتا ہے جو معبد کے نام سے تاریخ میں جانی جاتی ہیں۔ معبد کے ہاں پہنچے، ان کے شوہر کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور بکریاں بھی چرنے جا چکی تھی۔ ایک بکری بہت کمزور تھی، کیونکہ وہ کمزور تھی اور ریوڑ میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے وہ گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمیں کچھ کھانا ہے، ہمیں کچھ پینا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری کا دودھ دھو لیں۔ معبد کہتی ہے کہ اس کے پاس کیا ملے گا، یہ تو کمزور ہے، کچھ نہیں ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا آپ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ ایک برتن بڑا سا لایا گیا، آپ نے جب دودھ پر ہاتھ رکھا اور دھونا شروع کیا تو وہ پورا پیالہ بھر گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو دیا، پھر حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیا، راہگیر راہ بتانے والے کو بھی دیا، اور معبد کو بھی پلایا، اور پھر آخر میں خود پیے۔ جب تینوں چاروں لوگ شکمسیر ہو گئے تو پھر رسول اللہ نے اس پیالے کو لیا اور پھر سے دودھ دھونا شروع کیا، اور اس کو رکھ کر کے نبی مکرم نکل گئے۔ معبد کے جب شوہر آئے تو معبد نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بتایا، ویسا حلیہ مبارک کسی اور روایت سے نہیں ملتا۔ رسول اللہ کے بال سے لے کر کے اور ناخن تک آپ نے ہو بہو ویسا کی ویسے ہی بیان کر دیا کہ آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کی پلک ایسی تھی، آپ کی بھاؤں ایسی تھی، آپ کے بال ایسے تھے، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کی چال ایسی تھی۔ ایک ایک چیز کا آپ نے ذکر کیا جو آپ حدیثی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک معبد نے پیش کیا۔ کچھ آگے بڑھے، قبا تک پہنچے۔ مقام قبا میں آپ نے 10 راتیں گزاری، اور وہیں پہ مسجد قبا کی تعمیر کی گئی۔ یہ مدینہ سے پہلے ہے، اور یہی وہ مسجد ہے جس میں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرہ کے برابر ملتا ہے۔ جب بھی جائیں تو یہاں پہ ضرور پہنچیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ
یہ بہت ہی پیارا سفر تھا اور بہت سے ایسے حادثے اور ایسے واقعات گزرے جو بہت زیادہ عبرت والے ہیں. لیکن چلیں قرآن کی درس کی طرف آگے. آیت نمبر 31. اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے آیتیں، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے تو سن لیا. اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی مشرکین مکہ پر جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن کے تعلق سے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم چاہیں تو اس سے بھی اچھا کلام کہہ سکتے ہیں. یہ تو اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کلام کو کہانی کہہ رہے ہیں. کچھ ہی وقت بعد انہیں پتا چلا کہ یہ کلام کیا تھا. جنگ بدر اور جنگ احد میں جب ان کی ہڈیوں کو الگ الگ کیا گیا ہے، ان کے پوروں کو کھولا گیا ہے، تب انہیں سمجھ میں آئی. اور جب انہوں نے کہا اے اللہ، اب دیکھیں ان کی سرکشی، جب یقین نہیں ہوتا اللہ کی ذات پر تو اس طریقے کی انسان بات کرتا ہے. اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیرے طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر دردناک عذاب لیا. اس قدر سرکشی بڑھ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ، اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہیں، اور اللہ نہیں عذاب دینے والا انہیں جو بخشش مانگنے والے ہیں. جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. اس آیت میں دو بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت اس قوم پر عذاب نہیں دیتا جس قوم میں نبی ہوں، اور دوسرا کہ اس قوم پر بھی عذاب نہیں دیتا جو قوم استغفار کرتی ہو. آیت کو پھر سے سنیں، اور یہ استغفار کی فضیلت میں ایک بہت ہی قیمتی اللہ رب العزت کا فرمان ہے. اور اے نبی اللہ ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ بھی ان کے درمیان موجود ہو، اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ یستغفرون استغفار کرتے ہوں. استغفار کے تعلق سے ایک حدیث جو امام احمد نے لے کر کے آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان نے کہا اے رب مجھے تیرے عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی جسموں میں ان کی روحیں باقی رہیں گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا. ابلیس اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اللہ تیرے عزت کی قسم، جب تک یہ آدم ذات کے اندر روح میں جسم میں روح رہے گی میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا. رب کعبہ نے بھی کہا، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے میرے عزت و جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. امام حاکم نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث کی اسناد صحیح ہے، اور لیکن امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت نہیں کیا. مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 29 اور مستدرک حاکم حدیث نمبر 7672. تو یہ فضیلت ہے استغفار کی کہ جب تک استغفار کرتے رہے گا بندہ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی اسی طریقے سے مٹاتا رہے گا. آیت نمبر 34. اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں. اب دیکھیں مسجد سے روکنا، دین سے روکنا کتنا سنگین جرم ہے. اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ سے جو روکتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے متولی نہیں ہیں، ان کے ذمہ دار نہیں ہیں مسجد کے، اور اس کے متولی متقی لوگ ہی ہیں، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اس کے متولی متقی لوگ ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مسجد سے روکنے کے تعلق سے سورہ فتح آیت نمبر 25 میں بھی اللہ نے فرمایا، اور سورہ بقرہ آیت نمبر 217 کے اندر بھی، اور اس تعلق سے سورہ توبہ میں بھی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ فرماتا ہے مشرکین کو زیبا نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے چکے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ نے فرمایا اور لوگوں کو اللہ کے راہ سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا، اللہ کی راہ سے روکنا، اللہ کے کلام سے روکنا، نبی کے فرمان سے، نبی کی اطاعت سے روکنا، یہ سب اس میں شامل ہے. اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے جانے سے روکنا اور اہل مسجد کو ان سے نکالنا، مسجد والوں کو مسجد سے نکالنا، اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے جو انہوں نے کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے میں مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرنے لگے، حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا رہے ہیں، بار بار پلٹ کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں
اور کہتے ہیں کعبہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا. وہ مکہ اپنا وطن جہاں پہ آپ پروان چڑھے, جہاں پہ آپ نے بچپن گزارا, اور وہ قیمتی جگہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے, کون چھوڑ کے جانا چاہے گا؟ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی, مشرکین چاروں طرف سے ٹوٹتے تھے, مارنے کی کوشش کرتے تھے, کبھی پھندا مار رہے ہیں, کبھی اونٹ کی اوجڑی ڈال رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. ایسی محبت تھی اللہ کے گھر سے, خانہ کعبہ سے. کیسے جگر کے ساتھ آپ وہاں سے نکلے ہوں گے, کیا دل بول رہا ہوگا آپ کو وہاں سے نکلتے وقت. خانہ کعبہ کی طرف بار بار پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کعبہ میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا, لیکن حکم تھا اللہ کا, اور حالات ایسے بن چکے تھے کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کریں. انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ہجرت پہ میں آپ کو پوری اسٹیپ بائی اسٹیپ بات بتاؤں گا کہ وہ کیسا سفر تھا. آگے آئے, اور یہ ہماری 2 آیتیں بچی ہے اس پارے کی, 9ویں پارے کی. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں. آیت نمبر 36, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں, تو وہ بھی اور مال خرچ کریں گے, پھر وہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا, پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے, مغلوب ہونے والے ہوں. اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کے طرف اکٹھا کیے جائیں گے, یہ بچنے والے نہیں, تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے. ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت انہی کے بیچ میں ان کو رکھے گا. جیسے سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں اللہ فرماتا ہے, اور اللہ مومنوں کو اس حال میں جس میں تم ہو ہرگز نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے. یہ تسلی دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مشرکین مکہ جس طریقے سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں, جس طریقے سے ستا رہے ہیں, جس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں, بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا, اور یہ ایسا الگ کرے گا کہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے الگ کرے گا. وہ جہنم رسید ہوں گے اور یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے. تو تاکہ اللہ ناپاک کو